المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات سے منع فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، باوجود ہے کہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے واضح دلیلیں بھی آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام عالم کے پروردگار ہی کا فرما بردار بن کر رہوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، وہی پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعضوں کی تو پہلے ہی موت ہو جاتی ہے اور بعضوں کو اللہ زندہ رکھتے ہیں تاکہ تم سب مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سمجھو۔ اللہ یہ آیت نمبر 66 اور 67 پڑھی گئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے صورت بنانے کا، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت دوسری تمام مخلوقات سے ظاہر کے اعتبار سے بہت اچھی بنائی ہے، اور جسم کے مختلف اعضاء کے کام کرنے کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر بنائی ہے۔ دوسرے جانوروں کو دیکھیے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کا اپنا منہ زمین پر رکھ کر کھانا پڑتا ہے، وہ اپنا ہاتھ اپنے پشت کی طرف، اپنی پیٹھ کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ بہت سے جانور گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرے جانوروں کو انسان کی طرح زمین یا تخت یا سواری پر بیٹھنا میسر نہیں ہے۔ ان کی زبانوں سے آواز تو پیدا ہوتی ہے لیکن الفاظ پیدا نہیں ہوتے۔ انسان کی آواز کے اندر الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے حیوانات کی آواز نغمگی، ترنم اور لہجے سے محروم ہوتی ہے، اور انسان کی آواز بھی حسن کا جادو جگاتی ہے۔ اس لیے انسان نہ صرف اپنی پرکشش صورت کی وجہ سے بلکہ اپنی مخصوص بناوٹ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ آگے فرمایا هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى امرا فإنما یقول له کن فیکون۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، پھر جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں بھٹکے پھر رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ جن لوگوں نے کتاب کو اور اس چیز کو جس کو لے کر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا جھٹلا دیا، تو عن قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، وہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حالانکہ جہنمیوں کو گلے کا طوق پہنایا جائے گا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، جبکہ وہ جہنم سے بھاگ بھی نہیں پائیں گے۔ پھر بھی یہ سب چیزیں اس لیے ہوں گی تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ گزشتہ آیتوں میں ایک آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا الگ الگ طریقے سے، پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر بچے سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق جب کسی چیز کو بناتی ہے تو اس کی بناوٹ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کے پیدائش میں، بنانے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بدلاؤ سا آتا جاتا ہے۔ پہلے خون کا لوتھڑا، پھر ایک نازک اور کمزور سا بچہ، پھر جوانی اور آخر میں بڑھاپا۔ ایک ہی انسان ہے لیکن زندگی کا ہر مرحلہ دوسرے سے مختلف ہے۔ تخلیق کا مادہ ایک ہی ہے، بظاہر جسم بھی ایک ہی طرح کا ہے، لیکن عمریں الگ ہے، سب کی عمر الگ ہے۔ کوئی بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوتا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ سب خالق کائنات کی بے پناہ قدرت اور غیر معمولی حکمت اور دانائی کا مظہر ہے۔ آگے فرمایا کہ ان جہنمیوں کو جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں وغیرہ ڈال کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذلک یضل اللہ الکافرین، وہ جواب دیں گے وہ سب تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی کو پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے اور اکڑتے پھرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تو تکبر کرنے والوں کا یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، تو اے پیغمبر صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو یا تو ہم آپ کو ان میں سے بعض چیزیں دکھا دیں گے جن کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر وہ تو ہماری ہی طرف واپس لائے جائیں گے۔ یعنی ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ کے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا، چاہے آپ کی زندگی میں ہو یا آپ کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو یا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات تو ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں اور بعض کے بیان نہیں کیے ہیں۔ یعنی غرض کا ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے صرف وہی پیغمبر تھے، ان کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں آئے، بلکہ قرآن مجید میں صرف ان پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو عرب اور اس کے آس پاس میں رہنے والے تھے، اور جن سے قرآن مجید کے اولین مخاطب جن پیغمبروں کے بارے میں عرب کے لوگ کچھ نہ کچھ جانتے تھے، اس لیے ان پیغمبروں کا خاص طور سے قرآن میں ذکر آیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبر آئے ہیں جن کا قرآن نے ذکر نہیں کیا۔
اس لیے اگر کسی قوم کے پاس ایسی مذہبی کتاب ہو جس میں توحید یعنی اللہ ایک ہے، رسالت یعنی نبیوں کے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ذکر ہو، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کا ذکر ہو، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس مذہب کے داعی، اس مذہب کے طرف بلانے والے اپنے وقت کے پیغمبر رہے ہو۔ امکان ہے، پاسبلٹی ہے۔ جب تک کہ قرآن تصدیق نہ کر دے ہم متعین طریقے سے تو ان پر ایمان نہیں لا سکتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں زبان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وقت کے پیغمبر رہے ہو۔ اس لیے ہم نہ ان پر ایمان لائیں گے، نہ ان کے بارے میں زبان دراز کریں گے، اور نہ ان کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، بلکہ خاموش اختیار کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے۔ اور رسول کے وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور رسول کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت باطل کی پیروی کرنے والے نقصان میں رہ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی یعنی جانور پیدا کیے، جن میں کچھ پر تم سواری کرتے ہو اور کچھ کو کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں، جیسے یعنی ان جانوروں کے سواری کے علاوہ، کھانے کے علاوہ اور فائدے، جیسے کہ ان کے چمڑے سے جوتے اور موزے بنانا، ان کے بالوں سے اون اور گرم کپڑے کا حاصل کرنا، اور ان کے مختلف اجزاء سے، باڈی پارٹس سے دواؤں کو تیار کرنا، ہڈیوں وغیرہ سے جانوروں کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں، اور اس لیے بھی پیدا کیا اللہ نے وہ جانور کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اور تم چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور طاقت اور زمین میں چھوڑے گئے آثار کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے تھے، تو ان کے کارنامے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان کا انکار نہ کر، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کا حشر انجام کیسا ہوا۔ فرمایا کہ کوئی قوم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی ہی آگے بڑھ جائے، اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے اور اللہ کی معرفت سے محروم ہے، تو اس کا آخری انجام ناکامی اور نامرادی ہی ہے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جب ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلیلیں لے کر آئے تو یہ اپنے ہی علم پر اترانے لگے۔ غرض ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبروں کے ذریعے انسان کے پاس جو علم آیا ہے وہی 100% درست ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے سوا دنیا نے جتنی بھی علمی ترقی کی ہے وہ غلطی اور کمی سے خالی نہیں ہے۔ ان پر پورا بھروسہ کر لینا اور اترانا کسی مسلمان بلکہ کسی عقل مند انسان کا بھی کام نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلیلیں لے کر آئے تو یہ اپنے ہی علم پر اترانے لگے، اور بالآخر وہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان سب چیزوں کا انکار کیا جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا،
سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کفر کرنے والے نقصان میں رہ گئے۔ انسان سے اللہ کے وعدے پر بن دیکھے ایمان لانا مطلوب ہے۔ انسان سے جو اللہ کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے۔ جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور انسان سر کی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ لے گا تو اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے کہ جہنم میں پہنچنے کے بعد ایمان لانا کچھ کام نہیں آئے گا، اور دنیا سے بھی ہے کہ جب موت اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی تو توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ چنانچہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں اسی خدا پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اب اس کا یہ اقرار کام نہ آیا، اور ارشاد ہوا الآن وقد عصیت، کہ تم اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم تو پہلے نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آدمی پر غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے، یعنی انسان کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے۔ جب روح حلق تک پہنچ گئی تو اب اسی توبہ کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مؤمن ہے، اور سورہ مؤمن پر ہی آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔